Assalamu alaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zani Study Instruments. Guys, इस चैनल पे आपको लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक के नोट्स मिलेंगे और इसके हर टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझाया जाएगा. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स. तो आज का हमारा टॉपिक है ट्विलाइट इन दिल्ली, जो कि अहमद अली बहुत ही फेमस पाकिस्तानी राइटर हैं, उन्होंने लिखा. ट्विलाइट इन दिल्ली, आज हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे. ट्विलाइट इन दिल्ली के ऑथर की बायोग्राफी, इसका इंट्रोडक्शन, इसके टाइटल की सिग्निफिकेंस, इसकी करैक्टर लिस्ट, वो मैंने एक पहली वीडियो में सब कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड करके पोस्ट कर दी थी. उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा. सो आप इस वीडियो समरी को समझने से पहले उस वीडियो को वॉच करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके. और आज की वीडियो में हम समरी को डिस्कस करेंगे, उसकी कुछ लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ट्विलाइट इन दिल्ली के बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आते रहे, उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन से इस नॉवल के कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ट्विलाइट इन दिल्ली जो कि अहमद अली ने लिखी है, और ये बहुत ही फेमस राइटर हैं, क्रिटिक हैं, नॉवलिस्ट हैं, पोइट हैं. दिल्ली में पैदा हुए और इन्होंने अपनी एजुकेशन अलीगढ़ और लखनऊ से कंप्लीट की और फिर 1994 को कराची में इनकी डेथ हो. समरी, ट्विलाइट इन दिल्ली. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस नावल की सेटिंग दिल्ली से है 1857 से 1919 तक, और ये ब्रिटिश रूल के कंटेक्स्ट में लिखा गया था. और इस नावल में जो नरेटर और पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है. ठीक हो गया. इस नावल की टोन और मोड बड़ा पेसिमिस्टिक है, मॉर्नफुल है, लेमेंटिंग है. और मेजर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस नावल की वो कॉलोनाइज़र और कॉलोनाइज्ड के मिड है, मतलब कि यंगर और ओल्डर जनरेशन के मिड. यंगर और ओल्डर जनरेशन कैसे? मीर नहाल जो है वो ओल्डर जनरेशन हैं और यंगर जनरेशन असगर है. और मीर नहाल इस नावल में एज अ प्रोटैगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट बोथ के तौर पर अपना रोल निभा रहे हैं. बेसिकली ये नावल मॉरल और कल्चरल डिस्ट्रक्शंस के बारे में है, जो इन सारी वैल्यूज़ को न्यू फॉरेन कल्चर में फोर्स किया जाता था जब. और ये ख़ासकर ये पूरा नावल घूमता है असगर, जो कि एक अपर क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और बिल्किस जो कि बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती है. इन दोनों के दरमियान लव अफेयर के बारे में है. मीर नहाल जो है वो इसका प्रोटैगनिस्ट है इस नावल का, और एंटागनिस्ट भी है, एक मेन करैक्टर है. वो स्ट्रगल करता है नई जनरेशन को कॉलोनियलिज़म के असरात से बचाने के लिए. कॉलोनियलिज़म मतलब कि किसी एक मुल्क के एक हिस्से का दूसरे मुल्क या फिर पूरे दूसरे मुल्क पर कंट्रोल, और फिर उनको बंदी बना के रखना, उनसे काम करवाना, ये सब कुछ. तो उन सारी चीज़ों से बचाने के लिए नई जनरेशन को मीर नहाल पूरे नावल में कोशिश कर रहा है. और फिर दूसरी साइड मीर नहाल जो है वो बहुत सारी फुलिश एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है. और असगर जो कि एक हाई क्लास से ताल्लुक़ रखता है और बिल्किस जो कि एक लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखती है, मीर नहाल इन दोनों की शादी को अप्रूव नहीं करता क्योंकि क्लास डिफरेंस होता है. तो वो चाहता है कि नहीं, मेरे बेटे की शादी हमारे ही लेवल के लोगों में होनी चाहिए. मीर नहाल एक मुस्लिम सैयद है, एक अपर क्लास फैमिली से, और ये अपनी 3 बेटों, 2 बेटियों और एक बेवा और सिस्टर इन लॉ, इन लोगों के साथ एक बड़ी हवेली में रहता है, और जो कि दिल्ली के पुराने शहर के अंदर है. और इसके जो 2 बेटे हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं जहाँ पर वो जॉब के लिए पोस्टेड है. लेकिन इसका सबसे यंगर सन असगर जो है वो इसके साथ रहता है और सारा दिन बिज़ी रहता है फालतू की चीज़ों में, मतलब कि काइट फ्लाइंग और अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, इन सब चीज़ों में. तो रिसेंटली मीर नहाल की जो बेटी है मिसेस वहीद, वो जल्दी ही ना बेवा हो गई थी 19 की एज में. वो भोपाल में रहती है अपने ही
ان لاز کے ساتھ اور اپنے ایک بیٹے اور بیٹی کے ساتھ. میر نہال typically upper class tastes of Delhi civilization in the early 20th century. تو یہ پیگن فلائنگ، وزٹنگ ہر مسٹریس، ببن جان، ان ساری چیزوں سے لو کرتا ہے. کوائٹ ایٹ دا نائٹ. تو عسکر علی آلسو گوز ٹو میٹ ہز مسٹریس مشتری بائی، مطلب کہ اپنے باپ کی طرح، جس طرح باپ ببن جان کے پاس جاتا تھا رات کو، اسی طرح عسکر جو ہے وہ بھی مشتری بائی اپنی مسٹریس کے پاس جاتا تھا، جو کہ اس کا پہلا لو افیئر بھی تھا. تو عسکر زیادہ تر بلقیس کے لو میں نا پھنس چکا تھا، جو کہ اس کے کزن اشفاق کی سسٹر ان لا تھی. تو عسکر بلقیس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، اور اپنے ماں باپ کو ایگری کرنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن وہ ٹرائی کر رہا تھا کہ ایگری ہوں اور پھر میں شادی کر لوں، کیونکہ بلقیس جو تھی وہ مغل فیملی سے بلونگ کرتی تھی، لیکن اصغر جو تھا وہ سید فیملی سے تھا. تو میر نہال اسی وجہ سے ایگری نہیں تھے ان دونوں کی شادی سے. اور وہ تو اشفاق اپنے نیفیو سے بھی نفرت کرتے تھے کہ اس نے ایک لوور فیملی میں شادی کی ہے. لیکن عسکر نے کیا کیا؟ عسکر نے دھمکی دی تھی کہ اگر میرے ماں باپ، یعنی کہ اپنے ماں باپ کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم لوگ نہیں مانو گے تو پھر میں سوسائڈ کر لوں گا. 1911 سمر جو تھا، مطلب کہ بہت سخت گرمی تھی، اور میر نہال کے کبوتروں کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ کل ہوا تھا اس دور میں، اس ٹائم میں. ببن جان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ اپنا سب کچھ کھو چکی تھی. تو اسی لوسٹ کی وجہ سے نا میر نہال جو تھے وہ ہر چیز میں اپنا انٹرسٹ کھو چکے تھے. ایون ان ہز ہرٹ ہی واز ایگری ٹو اصغر's میرج ود بلقیس، حتیٰ کہ یہاں تک اتنا وہ سیڈ ہوئے تھے کہ وہ اصغر کی شادی بلقیس سے بھی رضامند ہو گئے تھے. اینڈ فائنلی دا میرج ٹک پلیس ان گریٹ پومپ اینڈ شو. تو اس کے بعد بلقیس جو تھی وہ پریگننٹ ہوئی تھی، اس کو ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، لیکن اصغر جو تھا وہ بلقیس کی چارمنگ سے کھو چکا تھا، مطلب کہ وہ اپنا انٹرسٹ نہ ختم کر چکا تھا. وہ نہیں اس کی کیئر کرتا تھا، وہ بیمار ہو لیکن جو مرضی اسے ہو، لیکن وہ کیئر نہیں کرتا تھا اصغر جو تھا. تو اس کے بعد پھر یہ شی بیکیم ill suffering from TB which caused eventually her death. تو بلقیس جو تھی وہ بیمار ہوئی، اس کو TB ہوا اور وہ پھر مر گئی. پھر دوسری طرف جو دلی کی ایٹماسفیئر تھی وہ بہت ڈل ہو چکی تھی، کیونکہ وہاں پر بریٹن کا راج تھا آن دسمبر 1911 کو. تو اس سب کے دوران ایک کورونیشن سیریمنی آف کنگ جارج جو کہ جامعہ مسجد اینڈ ریڈ فورٹ آف دلی میں منعقد ہوئی تھی. تو اس کے بعد کوئی بھی چیز آسمان پر گھومتی نہیں نظر آ رہی تھی، کبوتر آسمان پر نہیں تھے، کائٹس آسمان پر نہیں تھے. تو لائک میر نہال بہت سارے لوگ پرانی دلی اور اس کی یونیک ہسٹری اور سویلائزیشن کو نوسٹیلجیا کر کے مسلم گلوری کی طرف چلے گئے. تو میر نہال بعد میں گوٹ پیرالائز، وہ انہیں فالج ہو گیا، اور ان کا جو فالج ہے وہ ایک سمبل ہے، وہ سمبلائز کرتا ہے رکے رہنے سے، مطلب کہ متحرک رہنے کی علامت ہے. ٹھیک ہے، میر نہال کا فالج زندگی میں متحرک رہنے کی علامت ہے. اینڈ دین ہز ایلڈر سن حبیب الدین کو بھی TB ہو گیا اور وہ اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور اس کے بعد میر نہال کی جو بیگم تھی مسز نہال بیکیم بلائنڈ، وہ اندھی ہو چکی تھی، اور بیگم نہال کا اندھا پن اس کی آنکھوں سے زندگی کو دیکھنے کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے. یہ اس چیز کی علامت ہے. حقیقت پسندی کا ناول سراسر حقیقت پسندانہ نقطہ نظر پر مبنی ہوتا ہے. اور پھر اس سب کے بعد نا اصغر جو تھا وہ بلقیس کی ڈیتھ کے بعد زہرہ میں انٹرسٹ لینا سٹارٹ کر دیا اور اس سے شادی کر لی. اور اس کی مدر اس بات سے ہرگز راضی نہیں تھی. میر نہال ریمینڈ ان دا ہاؤس سینگ دا سن سیٹنگ ان دا ڈارک میکنگ دا ہول ایٹماسفیئر آف دلی. تو اس میں بہت ساری لٹریری ڈیوائسز یوز ہوئی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میر نہال کا فالج تو تھا وہ زندگی کے متحرک ہونے کی علامت ہے. اس کے علاوہ جو آسمان پر کبوتر اڑ رہے تھے وہ حرکت کی علامت تھا.
اور بہت ساری استراحتی چیزیں بھی استعمال ہوئی ہیں، بہت سارے کردار، بہت ساری مثالیں، پورا ناول علامتی ہے، ٹھیک ہے ہو گیا. پورے ناول میں سمبولزم دکھائی گئی ہے، مطلب احمد علی نے ہر چیز میں ہر پوائنٹ پہ آ کے سمبلز کو شو کیا ہے. واقعات اور کرداروں کے ذریعے مصنف بہت سارے مسائل کی علامتوں کو شو کرتا ہے. اور بلیاں جو ہے وہ فحاشی کی علامت ہیں، اور یہ ناچتی لڑکیاں مطلب مشتری بھائی اور ببن جان، یہ دونوں ناچنے کی اور غیر مذہبانہ گندگی جبکہ اس طرح کی چیزوں کی علامت. اور پھر دلی جو تھا نا، مسلم زندگی اور فرد کے احساسات اور جذبات کو شو کرتا تھا. تو اس پہ پوری انڈیا میں مسلمانوں کی اور باقی جنریشنز کی دکھائی گئی ہے کہ وہ کس طرح اپنے مذہب کو چھوڑ کر بریٹن کلچر میں انٹرسٹ لینا سٹارٹ کرتے تھے. اور اسی طرح اس میں بہت ساری جگہوں پہ آئین بھی شو کی گئی ہے. امجد علی بھی ستم ظریفی کا استعمال بہت زیادہ کرتے تھے کیونکہ وہ معاشرے پر تنقید کرتے تھے. وہ آئینی کو ایک آلے کے طور پر استعمال کرتے تھے. وہ ہر وقت براہ راست تنقید نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی بجائے آئینی کا استعمال کرتے تھے. مثلا جب نثار احمد کو بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص ہے، حضرت بلال جیسی گہری آواز کے ساتھ بہترین مؤذن ہے، اور وہ ایک سایہ دار کاروباری آدمی ہونے کے باوجود براہ راست جنت میں جائے گا کیونکہ اس کی اذان اس کی تلافی کرتی ہے. مطلب کہ احمد علی اس ناول میں میر نہال جو کہ بہت ہی اسلامک مذہبی ٹائپ کریکٹر تھا، وہ ڈیلی نماز پڑھتا تھا اس طرح، تو وہ شو کر رہے، وہ اس کو ڈائریکٹ نہیں تنقید کر رہے بلکہ آئینی کا استعمال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی ایک اچھا مؤذن ہے جو ایک کاروباری آدمی بھی ہے اور ایک بلال جیسی گہری آواز کے ساتھ بہترین اذان دیتا ہے کیونکہ اس کی اذان اس کی تلافی کرتی ہے. تو اس طرح انہوں نے آئینی کو شو کیا اس ناول میں. اس کے بعد جو عمر ہے، طنز و مزاح، وہ بھی احمد علی کی تنقید کا سخت نشانہ بنا کیونکہ اس کی نرمی ڈنک مارتی تھی لیکن کاٹتی نہیں تھی. وہ بس ہلکے پھلکے انداز میں معاشرے پر طنز کرتے تھے. احمد علی جو تھے وہ ہلکے پھلکے انداز میں معاشرے پر طنز کرتے تھے اور اس کی تاریخ تصویروں سے پردہ اٹھاتے تھے. اگر کوئی یہ کہے کہ ناول کا آئینہ ہے تو غلط نہیں ہوگا. زبان صاف ہے، فصیح ہے. وہ زبان اپنی مہارت دکھانے کے لیے مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کرتے تھے لیکن زبان پر اس کی گرفت نظر آتی تھی. وہ اکثر اردو کے محاوروں اور جملوں کا براہ راست انگریزی زبان میں ترجمہ کرتے اور وہ اردو زبان کے کچھ الفاظ استعمال کرتے تھے. گائز یہ تھی اس کی سمری، اینڈ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی